الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین کے مسائل، اس موضوع پہ آج ہم دیکھیں گے کہ عورتوں کی ذمہ داری، عورتوں کے بارے میں ہی زیادہ اس میں بات ہوگی کہ عورتوں کی کیا ذمہ داری ہے اور عورتوں کے متعلق جو مسائل ہیں، مخصوص جو مسائل ہیں ان کا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ اس میں عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہیں، دیکھیں سب سے پہلے عورتوں کی جو ذمہ داری ہے، خواتین کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں۔ اس میں سب سے پہلی بات ہے توحید، عقیدہ توحید اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اگر عورتوں نے خود تعلیم نہ حاصل کی قرآن و حدیث کی اور نہ ہی اپنے بچوں کو سکھائی، نہ عقیدہ سکھایا، نہ توحید سے نہ سکھائی، نہ کوئی دین کی باتیں سکھائی، تو اگر بچے بگڑ گئے ماں باپ کی سستی کی وجہ سے، ماں کی سستی کی وجہ سے، کیونکہ ماں کی تربیت میں زیادہ بچے رہتے ہیں، ماں کے انڈر زیادہ بچے ہوتے ہیں، زیادہ تر بچے ماں کے انڈر ہی ہوتے ہیں۔ تو اگر ماں نے سستی کی اور بچے بگڑ گئے تو روز قیامت ماں کی پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے خود بھی سیکھنا چاہیے دین کو، عورتوں کے لیے ضروری ہے مسائل سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اگر بچے لا علمی سے یا بچوں میں سستی کی وجہ سے بچے بگڑ گئے تو پھر اس میں ماں باپ پکڑے جائیں گے۔ جیسے واقعہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہونے ہیں، کچھ قتل کرنے کا گناہ کا کوئی حصہ قابیل کے کھاتے میں جا رہا ہے، کیونکہ اس نے شروعات کی ہے۔ اسی طرح ہمارے بچے اگر ہم سے شروعات، ہم سے ہی اگر انہوں نے کوئی ایسی چیزیں سیکھ لیں غیر شرعی، یا ہماری سستی کی وجہ سے انہوں نے کوئی ایسے کام کرنے شروع کر دی خلاف شرعی، تو آنے تک یعنی کہ اس سے جتنی بھی نسلیں پیدا ہونی ہیں قیامت تک، ہو سکتا ہے کہ ان کا گناہ کہ ہم بھی ذمہ دار ہوں۔ کیوں کہ ہم نے بچے کے بارے میں سستی کی ہے، اس کو دین سکھانے میں، اس کو سمجھانے میں سستی کی۔ آگے کتنی نسلیں چلنی ہیں واللہ عالم، کیا ہم اس میں شریک نہ ہوں، ہماری کوتاہی اس میں شریک نہ ہو۔ تو اس لیے بچوں کے معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ بچے جو ہے نا، یہ امانت ہے، امتحان ہے انسان کا کہ بچے کو انسان اچھا بنانا چاہیے۔ تو اس لیے عورتوں کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے بچوں کو دین سکھائیں اور دین میں عقیدہ توحید سکھائیں۔ اب اس میں ایک اور بات دیکھیں کہ اپنے بچوں کو قائد کس طرح سکھانے چاہیے۔ دیکھیں، شرک سے بھی بچانا ہے، شرک اکبر سے بھی بچانا ہے اور شرک اصغر سے بھی بچانا ہے، دونوں شرک سے بچانا ہے۔ شرک اکبر سے تو انسان دار اسلام سے نکل جاتا ہے، شرک اکبر سے تو نکل جاتا ہے، شرک اصغر بھی کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ تو جس نے شرک کیا اس پہ جنت حرام، اور کوئی اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے خاص طور پہ عورتیں جو ہے نا، وہ اس طرح کے گناہ کا شکار جلد ہو جاتی ہیں۔ عورتوں کو جلد بندہ اپنے جو ہے نا، اس کو ایسی ویسی باتیں بتا کے تو اپنے چنگل میں بندہ پھنسا لیتا ہے عورتوں کو۔ تو اس لیے عورتیں اس طرح کے جو گناہ کے کام ہیں اس میں زیادہ ملوث رہتی ہیں شرک کے معاملے میں۔ تو اس لیے شرک کے بارے میں پڑھیں، شرک کے بارے میں بتائیں بچوں کو کہ شرک، مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا، کہ وہ ان کا اگر آپ شرک سمجھ لیں تو سمجھ لیں آپ کو شرک کی سمجھ آ جائے گی۔ شرک ان کا کیا تھا کہ وہ اپنے ہمیشہ جب بھی کوئی شرک کرتا ہے وہ نیک بندوں سے ہی ہوتا ہے معاملہ، برے آدمی سے کوئی نہیں کرتا، برے آدمی کو کوئی شریک نہیں کرتا۔ تو جو پہلے بھی کرتے رہے ہیں شرک، وہ بھی نیکوں کے ساتھ ہی کرتے رہے ہیں شرک، نیکوں کو ہی وسیلہ بناتے رہے ہیں، نیکوں کو ہی یہ سب کچھ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہماری باتیں منوا کے دیتے ہیں، اللہ سے یہ ہمیں کچھ لے کے دیتے ہیں، اللہ اگر کچھ نہ دینا چاہے تو یہ لے کے دیتے ہیں، یہ وسیلہ ہیں، یہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں، ہماری بات منواتے ہیں، ہماری وسیلہ۔ تو آج بھی دیکھیں لوگ اس طرح کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ سکھائیں، اور وہ ان کو معبود نہیں سمجھتے تھے، وہ اللہ کو ہی رب مانتے تھے، زمین و آسمان کا بنانے والا بھی اللہ کو ہی مانتے تھے، اور بارش نازل کرنا، اولاد دینا، سارا اللہ کو ہی مانتے تھے، لیکن ساتھ شریک بناتے تھے، اللہ کے ساتھ وہ شریک بناتے تھے۔ تو یہ بھی کہتے تھے کہ ان شریکوں کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ تو
آج دیکھیں آپ، آج بھی سارا کچھ یہی ہو رہا ہے وسیلے کے نام پہ. یہ ہماری باتیں منواتے ہیں، یہ ہمیں لے کے دیتے ہیں، یہ ہمیں خود دیتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں بچوں کو سکھائیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بچوں کو سب سے پہلے عقیدہ سکھائیں، اس کے بعد دین سکھائیں اور خود بھی سیکھیں. باقی انشاءاللہ ہم آگے بھی اس کے بارے میں کچھ دیکھیں گے، عورتوں کے مسائل ہیں جو. السلام علیکم.